ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اس میں کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، یہ گھر خاص طور سے عبادت کے لیے بنا ہے۔ مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے بناتے ہیں، مسجدوں کو سنوارتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، یہ بھی آباد کرنے میں آتا ہے۔ لیکن یہاں جو آباد کرنا ہے اپنے سجدوں سے آباد کرنا ہے۔ صرف بنانا ہی نہیں، اس کو آباد کرنا ہے۔ بنانے کے تو ایک رات میں بنا ڈالا مسجد لوگوں نے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ آباد کتنا کیا تو پھر آپ جانتے ہیں آپ کہ کیا حال ہے۔ اسی لیے تو کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا باقی ہے، برسوں میں نمازی ہو نہ سکا۔ مسجد تو بنا لیا، اس کو جیسا آباد کرنا تو نہیں کر سکے، سجدوں سے آباد کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ سید المفسرین فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے اذان سنی، صرف جمعہ کی نہیں، کوئی 5 وقت کی اذان، اس وقت میں صرف جمعہ پہ نہیں بول رہا، مسجد پہ بول رہا ہوں، اس نے اذان سنی اور لبیک نہ کہا، مسجد کی طرف نہ آیا اور گھر ہی میں اپنی نماز پڑھ لی، تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور اس مصیبت میں پڑھے اور پڑھے دونوں مبتلا ہیں۔ آئی بات سمجھ، اس مصیبت میں دونوں مبتلا ہیں، اللہ دونوں کو باہر نکال دے اس مصیبت سے۔ فرماتے اس کی کوئی نہ، پھر آگے فرماتے ہو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس لیے کہ یہ بلاوا جو ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مسجد سے، یہ خدا کی طرف سے، تو مسجد تو بلا رہی کیا ہو نماز کے لیے، کوئی آدمی اپنے کام کے لیے تھوڑی بلا رہا ہے آپ کو، کیا میرا کام کر دو، میرے ہاتھ مضبوط کر دو، میری دیوار سیدھی کر دو، میرا چھپر اٹھا دو، کچھ نہیں بابا، اپنے کام کے لیے کوئی اور نماز کے لیے آگے اللہ کے آگے جھکنے بچنے اور سر رکھنے کے لیے آؤ اپنی بھلائی کے لیے، تمہیں تمہاری بھلائی کے لیے بلائی، فرمایا اللہ اس کے رسول کا نہ فرمانا ہے۔ اسی لیے ایک شخص کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کے بعد مسجد سے نکلتے دیکھا، اذان کے بعد نکل گیا، اگر عذر شرعی نہ ہو نکل نہیں سکتا، اذان کے بعد عذر شرعی ہو تو نکل سکتا، کہیں دوسری جگہ امام ہے تو جائے گا وہاں پڑھانے کے لیے، یا کسی جماعت کا سربراہ ہے وہ نہ جائے گا تو وہاں جماعت کم ہو جائے گا، وہ جائے نکل سکتا ہے، عذر شرعی کوئی ہونا چاہیے، اس کو نکل کے جاتے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے ٹکٹکی باندھ کے اس کو امام ابو ہریرہ، تو بعد میں کہا اما ھذا فقط اصاب القاسم، اس نے نافرمانی کی حضور، اسے نکل کیسے گیا؟ اور حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد میں پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہے مگر مسجد ہی میں ہے۔ اب گھر ہی میں اور اپنی آفس میں اور اپنی چھت پر لوگ 1.5 انچ کی جو ہے بنا کے بیٹھے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ پھر یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی، پھر مسجد کی کیا ضرورت، پھر مسجد کی اتنا ثواب کیوں بیان کیا گیا؟ کیا معلوم نہیں ہے دنیا کو کہ حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر سفر، اور واپس آتے تو پہلے مسجد میں آتے تھے 2 رکعت پڑھ لی پھر گھر جانا، یہ وہ جگہ ہے، ورنہ تو حضور جہاں سر رکھتے ہیں وہاں قبلہ ہے، کعبہ ہے، کعبہ اگر کسی طرف جھکا ہے تو حضور ہی تو ہے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چھپی، ان گھاؤں کی لطافت ملا، لیکن وہ ان کی حالت یہ ہے کہ مسجد ہی سے سفر کا آغاز اور مسجد ہی پر سفر کا، تو اسے اپنے سجدوں سے آباد کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے کبھی ارادہ فرمایا کہ اس آبادی پہ تھوڑا عذاب اتارا جائے، جی صاحب اللہ بچائے سے، پھر جب مسجد آباد کرنے والوں کو دیکھا، یعنی نمازیوں کو دیکھا جو مسجد میں نماز برابر پڑھ رہے ہیں وہ دیکھا، اور وہ جو لوگوں کو ملانے جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جماعت کی مضبوطی چاہ رہے ہیں، ان کو دیکھا، روک دیا، عذاب نہیں آیا۔ تو یہ مساجد جو ہیں ہمارے لیے امن و امان کا درجہ رکھتے ہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، بہت جلیل القدر صحابی ہے،
جسے مفسرین نے لیا ہے اپنی روایت میں لیا. ان سے روایت ہے کہ جس کسی کو تم دیکھو کہ یہ مسجد کا پابند ہے, کسی حال میں بھی مسجد کو نہیں چھوڑتا, تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ یہ مسجد کا پابند ہے, چھوڑتا ہی نہیں مسجد کو کسی طرح. لوگوں نے چھوڑ دیا ہے مسجد کو, اپنے گھر آباد کرنے میں لگے, اسی لیے ساری ویرانی ہے, اور اسی لیے ساری تباہی ہے. مسجد کو ویران کر کے کون اپنا گھر آباد کر سکا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. جسے تم آبادی کہتے ہو اسے ہم آبادی مانتے ہی نہیں. تو کسی کو دیکھو کہ یہ مسجد کا پابند ہے, کسی حال میں بھی مسجد کو نہیں چھوڑتا, تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو. اب اللہ نے گواہی دی تو دینا ہی ہے نا, خود اللہ نے گواہی دی اس کے ایمان جو مسجد کا پابند ہے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد تو وہی آباد کرتے ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لائے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. ساری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے, ہر مسلمان اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے. پتہ نہیں ہم اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں. اس لیے کہ انسان کا دعویٰ کبھی سچا بھی ہے, کبھی جھوٹا بھی ہے. آدمی کا دعویٰ ہے نا. ہم لاکھ اپنے ایمان کی گواہی دیتے پھر ہیں, کبھی ہم سچے بھی ہو سکتے ہیں, کبھی جھوٹے. لیکن اللہ نے جس کے ایمان کی گواہی دی وہ ایمان والا سچا ہے. جو مسجد کے پابند ہیں ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ایک اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے, اور انہوں نے نماز قائم کی جیسا حکم تھا قیام صلاۃ, اس طرح سے نماز قائم کی. ہمیں حکم ہے کہ ہم جماعت سے پڑھائیں. ہمارے شیخ زمانے طالب علمی میں جو جلالت العلم کہلاتے تھے, میں حافظ ملت کی بات کر رہا ہوں, انہیں سب جلالت العلم کہتے تھے. فرماتے تھے کہ مرد کی نماز جو ہے جماعت کی نماز, یہ عورتوں کو الگ الگ پڑھنے کا حکم ہے. عورت والی کیا پڑھتے ہو نماز بابا, اب عورت والی پڑھنے لگے ہیں اور بات مردوں کی کرتے تھے. یہ بھی مرد, ان کا چہرہ ذرا دیکھ لو کہ ان کا یہ کیسے مرد ہے. حکم ہے ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی صلوا مع المصلین, نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھو, اکیلے نہیں. ڈیڑھ والی نہیں, یہ عورتوں والی ہے. عورتیں الگ پڑھیں تو ان کے لیے اچھا ہے, اس لیے کہ فرمایا گیا کہ وہ بیوتہن خیر لہن, ان کے گھر ان کے لیے اچھا ہے. وہ جتنے پردے سے پڑھائیں وہ اچھا ہے. تو ان کی نماز الگ ہے, ان کی عورتوں کی جماعت نہیں ہے, لیکن وہ بھی کوشش کرتی تھی کہ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں. سرکار کے زمانے میں بھی یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ ہماری سب گھر میں الگ نماز پردے کے ساتھ اچھی ہے, پھر بھی وہ ضد کرتی تھی کہ ہم بھی حضور کے پیچھے پڑھیں گے. تو سرکار فرماتے تھے پھر اگر آتی ہیں مسجد میں تو منع مت کرو, لا تمنعوا اماء اللہ, اللہ کی ان بندیوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکو. اگر آتی آنے تو دیکھا یہ اور بات ہے کہ ان کے گھر تو جن پر ضروری نہیں تھا نا وہ ضد کر کے آتی تھی, آج بھی آتی ہیں. فاروق اعظم کی خاتون خانہ تھیں, وہ مسجد کے پابند تھے. فاروق اعظم کو یہ پسند نہیں تھا, جب حضور نے کہا کہ تمہارے گھر تمہارے لیے اچھا ہے رہو, تو کہتی تھی آپ منع کر دیجیے تو میں رک جاؤں. کہا میں کیسے منع کر سکتا ہوں, جب حضور کہہ رہے ہیں کہ منع نہ کرو, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. بابا جھوٹی آڑ لے کے بیٹھے ہیں, سب مدلل گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, دلیل کے ساتھ دلائل پیش کر رہے ہیں اپنی بے عملی پر. اپنی بے عملی پر دلائل مت پیش کرو, اپنے عمل پر دلائل پیش کرو. تو وہ بھی خوب پڑھی لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بہت ناپسند ہے میرا مسجد میں جانا تو آپ مجھے منع کرتے, میں بالکل نہیں جاؤں گی. کیا پابند تھی کہ شوہر منع کرنا نہیں جاؤں گی. کہا میں کیسے منع کر سکتا ہوں, جب حضور کہتے ہیں منع نہ کرو, میں کیسے منع. کہا پھر تو میں تو پھر جاؤں گی. تو انہوں نے دوسرا راستہ سوچا. فاروق اعظم نے ان کو روکنے کا دوسرا راستہ, کہیں چھپ کے بیٹھے تھے. جب وہ جا رہی تھی کوئی کنکڑی پھینک دی کہیں سے, جب ان کے اوپر کنکڑی آئی رک گئی اسی جگہ. ادھر ادھر دیکھا کوئی دکھائی نہیں, وہیں سے پھر گھر واپس چلی گئی. کہنے لگے شاید اب لوگ اچھے نہیں رہے کیا. یہ طہارت ان کی دیکھیے, یہاں مردوں کو دھکا دے کے جاتی ہے. کیا چل رہا ہے دور, بغیر دھکا دیا جاتی ہے نہیں, بالکل دوش بدوش. پھر واپس چلی گئی, رک گئی. لیکن مردوں کے لیے تو مسجد میں آنا یہ صرف جمعہ کو نہیں. اگر آپ صرف ایسا نہ کرتے تو یہ مشہور کیوں ہوتا کہ یہ 8 کے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں 60 کے ہیں, 3 مہینے میں ایک بار, کچھ لوگ 360 کے ہیں سال میں ایک بار. یہ مشہور کیوں ہوتا کہ 8 والا ہے, یہ 60 والا ہے, یہ 360 والا ہے. ایسے ہی ہے, کچھ لوگ 8ویں دن پڑھ لیتے ہیں. پوچھتے آج جمعہ ہے, ہاں چلو ٹوپی لگا کے پڑھ لیں گے. پھر نکلے تو پھر ایک ہفتے کے لیے خدا. یہ کیا ہے, یہی سکھایا تھا تمہیں. پھر کوئی خواجہ کا دیوانہ بنتا ہے, کوئی غوث سب بنو بہت اچھا ہے, خواجہ کے دیوانے بنو بہت اچھا ہے. کیا کہنا خواجہ کے, غوث کے دیوانے بنو, اولیاء کے بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ کون سا غوث کا دیوانہ ہو خواجہ کا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا اور آگے ڈھول پیٹتا ہے. یہ کون سا ہے, یہ کون سی دیوانگی ہے بھیا. یہ کب خواجہ نے سکھایا اور کب غوث نے.
ورنہ تو پھر کیا کہنا غوث کے دیوانے کا خواجہ کے، قربان اس کے اوپر جو غوث کا دیوانہ ہے خواجہ کا. لیکن ابھی دیکھا نہیں آپ نے، صرف لفظ یاد کیا، سنا کہ غوث کا دیوانہ کیسا ہوتا ہے. صرف غوث کا کتا جو ہے وہ سمجھ میں لوگوں کے نہیں آیا، دیوانہ کیا سمجھ. صرف جو غوث کا کتا ہے کتا، اسی لیے لوگ کتا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گلی کے کتے ہی ہو جاتے، بچہ ہوتا کتا بننے کی. مشورہ بھی دیتے ہیں سگے درگاہ چیلا شو جو خواہی قرب ربانی کی برشیراں شرف دارت سگے درگاہ چیلا. ہمیں بہت دیوانے وانے نہیں، اس کے گلی کے کتے بن جاؤ گا اس کے، اس لیے کہ یہ وہ گلی ہے اس گلی کے کتے بھی شیروں کو بھاری ہیں. شیروں کو بھی کرو، تمہیں پہلے کتا بن جاؤ پھر کہنا خواجہ کی ڈھول پیٹنے کے لیے دیوانے بنے ہیں. نشہ پینے کے لیے وہ بھی کہتے فقیری نشہ والا ہولا بلا فقیری نشہ اہل چلم، اہل چلم نہ ہوئے تو اہل چلم تو ہو ہی جائیں گے صاحب. دل کی اصلاح نہ ہوئی، کیا کر رہے ہو آپ؟ خواجہ کی دیوانے اتنا سستا ہے خواجہ کا دیوانہ ہونا، کتا ہو جائے ان کا تو بہت ہو گیا. سگے اصحاب تو اصحاب کہف ہی ان کا ذکر کلام ہے. اصحاب کہف کے کتے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے ہے وہ، جس کی یہ شان ہے آپ نے کیا کر کے رکھ دیا. ڈھول پیٹنے کے لیے دیوانے بنے، لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کے لیے دیوانے بنے. ایسی دیوانگی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آبادی کے لیے آسیب ہو جاؤ، آپ آزار ہو جاؤ. تو یہ مسجد آباد کرنا بہت ضروری ہے. مشورہ ہے حدیث پاک میں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور جماعت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاؤ. اس کے سختی کے ساتھ آ جاؤ، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہونے دو، اس کو جوڑنے کی کوشش کرو. پھر اگر نبی جڑی ہو تو تمہیں کوشش کا ثواب ملے. جماعتوں کو جوڑو اور مسجد کو لازم پکڑو، کسی حال میں بھی مسجد کو لازم، اور مسجد کا ادب سیکھو. ابھی میں نے اس عنوان کو لیا، ابھی جب دیتا ہوں تو چلتا ہوں، کچھ دن تک چلتا ہوں اس پر، اور دھیرے دھیرے چلتا ہوں، تب بھی آپ کا وقت کچھ ہو ہی جاتا ہے اس میں. لیکن ایسے ہی چلنے دیں مجھے دھیرے دھیرے ہی، یہ سفر دھیرے ہی دھیرے طے ہوتا ہے، بہت تیزی سے نہیں ہوتا ہے. مسجد کے پابند ہو جاؤ اور مردوں والی نماز پڑھو. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ الگ الگ جو نماز پڑھتے ہیں عورتوں والی نماز. ہاں عذر شرعی کے ساتھ ہو تو الگ بات ہے. بہت بوڑھا ہو گیا، بہت ضعیف ہو گیا، آ ہی نہیں سکتا، لایا بھی نہیں جا سکتا، چلا کے بھی، نابینا ہے، بیمار ہے، کوئی بھی شرعی عذر اور اگر چھوٹ گئی تو الگ بات ہے. لیکن بلا عذر شرعی جو ہے وہ نہ مسجد چھوٹنے پائے نہ جماعت اس کے پانے کی کوشش کرو. اور پوری آبادی کو کہہ دو کہ اذان سن کر کے ایسے ہی جمع ہو جائے جیسے جمعہ کو جماعت ہوتا ہے. اسے کہہ دو، یہ پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، تو آپ ہی کو نہیں کہہ رہا ہوں. اذان سن کے، کیونکہ یہ بلاوا قدرت کی طرف سے ہے اور سب کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کی گواہی دے. انشاءاللہ بہت ساری آفتیں انشاءاللہ اس سے دور ہو جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.